بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں طلباء، اب ہم اپنے سبق کی طرف آ جاتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ، اس کے تمام کردار، مرکزی کردار اور اس طریقے سے مصنف کے چند احوال ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیے، اور وہ میں نے ویڈیو بنا کر اینڈ میں اسی وجہ سے کہہ دیا تھا کہ اب ہم ڈائریکٹ سبق پڑھیں گے۔ تو پرنانی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، پرنانی کہتے ہیں جو نانی کی والدہ ہوتی ہیں انہیں، یعنی جو نانی کی ماں ہے اسے پرنانی کہتے ہیں۔ یہ شخصی خاکہ ہے جس کے اندر مختصراً اس بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً 125 سال ہے، ان کی سوانح عمری اور ان کی زندگی کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ پرنانی اپنے ہی کٹم کی نہیں، کٹم کہتے ہیں خاندان یا کنبے کو، بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی۔ بچے تو بچے، ہر جاننے والا بوڑھا ہو یا جوان ان کو پرنانی کہتا تھا۔ جیسے ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے، کوئی چاچا کے نام سے، کوئی بھائی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے انہیں اسی نام سے کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک پرنانی کے نام سے مشہور تھی۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی زندگی کو کہتے ہیں۔ ایک ایسے درخت کی مانند کی طرح، یہ حرف تشبیہ ہے، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایسے درخت کی مانند تھی جو خزاں کے متواتر جھونکوں سے لنڈ منڈ رہ گیا ہو۔ خزاں پت جھڑ کو کہتے ہیں اور متواتر مسلسل کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے درخت کی طرح تھی جو خزاں کے متواتر مسلسل جھونکوں کی وجہ سے لنڈ منڈ رہ گیا ہو۔ لنڈ منڈ کہتے ہیں ایسا درخت جس کے پھل پھول اور شاخیں گر چکی ہوں، بالکل اس کے ساتھ کوئی بھی سبزہ وغیرہ نہ ہو۔ کہتے ہیں پرنانی بھی زندگی کے ایسے حالات سے اور ایسے حوادثات سے اور ایسے واقعات سے گزری تھی کہ ان کی مثال بھی ایسی ہو گئی تھی، ایسی درخت کی سی ہو گئی تھی جس کے اوپر کوئی بھی زرخیزی اور سبزہ نظر نہ آتا، یعنی ان کی زندگی بالکل بے مزہ اور پھیکی ہو چکی تھی۔ لنڈ منڈ رہ گیا اور پھل پھول آنے بند ہو گئے ہوں، اور جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی اسے گرا دے۔ فنا کی آندھی یعنی موت، مرگ آ کر اسے ختم کر دے۔ جیسے ایسا درخت سوائے کٹنے کے اور جلنے کے کچھ نہیں ہو سکتا، ویسے ہی پرنانی کی زندگی بھی ایسی ہی تھی۔ اور وہ جو کبھی زینت چمن تھی، یعنی چمن کی زینت تھی، کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے یا خاک اس کو اپنی غذا بنا لے۔ خاک مٹی یعنی زمین کے اندر دفن کر دی جائے۔ تو پہلے پیراگراف کے اندر پرنانی کے حالات زندگی بتائے گئے کہ جو کبھی زینت چمن تھی، شان و شوکت کے ساتھ رہا کرتی تھی، وہ اب ایسی حالت کے اندر چلی گئی ہے کہ قریب المرگ ہے، اور ایسی حالت ہے کہ اب اس کی مثال اس درخت کی سی ہو چکی ہے جس کے اوپر نہ کوئی شاخ باقی ہے، نہ پتا باقی ہے، نہ اس کے اوپر پھل آتا ہے، یعنی اب بالکل بے مزہ اور بدمزہ ہو چکی ہے۔ پرنانی کی عمر کا یہ 125واں مرحلہ تھا، یعنی 125 سال ان کی عمر ہو چکی تھی۔ دہلی کے لال قلعے میں جوانی گزری تھی۔ دہلی کا لال قلعہ، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شاہ جہاں نے 1638 کے اندر دلی کی تزئین و آرائش شروع کی تھی تو دلی کا لال قلعہ بھی بنایا تھا، اور یہ ایسا قلعہ تھا کہ جس کے اندر دنیا کی اس نے ہر آسائش لا کر جمع کر دی تھی۔ دیوان خانے تھے، سبل خانے تھے، اندر ہی مسجد بنائی گئی تھی، اندر ہی حوض تھے، مقبرے بھی اندر تھے، تاج محل بھی اندر ہی، باقی دیوان خاص، دیوان عام اور شعراء کے لیے الگ، مجالس کے لیے بڑی بڑی اس نے بیٹھنے کی جگہیں بنائی ہوئی تھی، اور خوبصورت مزین قسم کا اس نے یہاں پر ایک قلعہ بنایا تھا شاہ جہاں نے 1638 کے اندر، اور اس کے اندر تقریباً 10,000 لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ اور جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی تو اس کے اندر 10,000 کے قریب لوگ جمع بھی ہو گئے تھے۔ بہادر شاہ مغل تاجدار یعنی مغل بادشاہ انہی کی گودیوں میں پلے بڑے، انہی کی گود میں پلے بڑے۔ یہ بہادر شاہ آخری مغل بادشاہ گزرے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ نے 9th کلاس کے اندر پڑھا ہوگا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اور اس کے بعد وہ جا کر برما کے دارالحکومت رنگون کے اندر انہیں
ایسی جگہ پر دفن کر دیا گیا جو بے یار و مددگار ایسی تھی کہ وہ انہیں وہاں پر دفن کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اور اس کے بعد مولوی عبدالسلام صاحب نے ان کی قبر کے گرد لا کر جنگلہ بنایا تھا۔ اب بھی ان کی قبر کی ایک طرف ٹینس کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ یعنی ایسا بادشاہ جو مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا، بے یار و مددگار مر گیا اور اس کے بعد اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ہیں، یہ اماں جی جو ہیں پرنانی، ان کی گودیوں میں پلے بڑے تھے۔ یعنی بہادر شاہ ظفر جیسی شخصیت کو انہوں نے اٹھا کر جوان کیا تھا۔ جوان ہوئے، تخت پر بیٹھے، اور انہی کی آنکھوں کے سامنے رنگون، یہ رنگون برما کا دارالحکومت ہے، رنگون بھیجے گئے۔ ان کا اپنا کنبہ کہتے ہیں خاندان بھی کچھ کم نہ تھا، یعنی پرنانی کا خاندان بھی کچھ کم نہ تھا۔ 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں، اور پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ خدا کی دی ہوئی جیتی جاگتی ایک دولت تھی جس پر بیٹھی ہوئی پرنانی راج کیا کرتی تھی۔ راج کرنا کہتے ہیں حکم چلانا۔ لیکن یہ ساری بہار کچھ تو غدر میں لٹ گئی اور کچھ موت نے تاراج کر دیا۔ تاراج کرنا کہتے ہیں تباہ و برباد کرنے کو، ٹھیک ہے جی۔ اور غدر سے مراد یہاں پر جنگ آزادی ہے جو 1857 میں مسلمانوں نے انگریز کے خلاف لڑی۔ اس پیراگراف کے اندر مصنف نے ہمیں بتایا کہ اماں جی کی عمر 125 سال کے قریب تھی، یعنی 125واں سال جاری تھا، اور ان کی جوانی دلی کے لال قلعے میں گزری تھی، اور بہادر شاہ ظفر جیسی شخصیت کو انہوں نے گود میں اٹھایا تھا، اور ان کے سامنے ہی وہ جوان بھی ہوئے، اور اس کے بعد رنگون کے اندر قید ہو گئے، اور اس کے بعد وہ فوت بھی ہوئے۔ 1869 کے اندر بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ انہوں نے انہی کو اٹھایا تھا، بلکہ ان کا اپنا بھی خاندان بہت وسیع تھا۔ کتنا وسیع کہ 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 تو اپنی اولادیں، پھر اس کے بعد پوتے پوتیاں، یعنی بیٹوں کے بیٹیاں بیٹے، اور نواسے نواسیاں، یعنی بیٹیوں کے بھی بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ یعنی ایک بہت بڑی دولت تھی جس کے اوپر بیٹھ کر وہ راج کیا کرتی تھی۔ لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، کچھ تو اس میں مر گئے اور کچھ اس کے بعد مر گئے۔ شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈھنڈار مکان اور ایک بڑھیا کا دم۔ ڈھنڈار کہتے ہیں غیر آباد، یعنی ان کا مکان بہت بڑا تھا لیکن غیر آباد تھا۔ ایک بڑھیا جو ہے وہ پورے مکان کو کیسے سنبھال سکتی تھی، اور ایک بڑھیا کا دم یعنی سانس، ٹھیک ہے جی، یعنی جان اس کی ایک اکیلی تھی۔ صرف ایک نواسی آمنہ تھی۔ 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھے، لیکن وہ سب کے سب مر گئے، اور ان میں سے ایک بیٹی جو رقیہ تھی، اس کی اولاد آمنہ جو تھی وہ بچ گئی تھی۔ صرف ایک نواسی آمنہ تھی، اور کبھی کبھی دن بھر کو آ جاتی تو بیچاری کا دل بہل جاتا۔ دل بہل جانا، توجہ اور طرف ہو جانا۔ آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا خاوند بڑا دماغ چوٹا مرد تھا۔ دماغ چوٹا مرد یعنی مغرور قسم کا آدمی تھا، اور بچے ایسے برے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ۔ تاہم البتہ پرنانی کا ان کے سوا تھا بھی کون۔ اتفاقاً انہی دنوں میں آمنہ کی میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، خود کماؤ نہ تھے، باپ کے صدقے میں دندناتے تھے، یعنی اکڑتے تھے باپ کے صدقے، باپ کی وجہ سے وہ اکڑتے پھرتے تھے زور پر، صدقے زور پر۔ قصہ مختصر، آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئی۔ احمد مرزا کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب میں کرائے کے مکان میں کیسے کرایہ دوں گا، پہلے تو والد صاحب دیتے تھے۔ اب آمنہ نے کہا کہ چلو ہماری پرنانی کا مکان ہے، نانی کا مکان ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر ننیا سانس یعنی نانی، ٹھیک ہے جی، ننیا سانس کے دسترخوان پر آ بیٹھے۔ یہاں پر ننیا کا لفظ ہے، آپ نے اردو کے اندر اسم مصغر اور اسم مکبر پڑھا ہوگا۔ مصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، مکبر کہتے ہیں بڑے کو۔ جیسے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے ناؤ جس کو ہم کشتی کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے نیا، وہ بھی کشتی ہوتی ہے لیکن نیا چھوٹی ہوتی ہے، تو ناؤ اس میں مکبر ہے اور نیا اس میں مصغر ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں آپا، ٹھیک ہے، آپا یہ بھی بڑی بہن کو کہتے ہیں، اور اپیا یہ بھی پیار سے اپیا بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ اپیا اس میں مصغر ہے اور آپا اس میں مکبر ہے۔ اس طریقے سے باجی بڑی بہن ہوتی ہے، اس کو بجیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں مصغر ہوتا ہے۔ تو اس میں مصغر، اسی طریقے سے ننیا سانس جو ہے، نانی کا جو ہے اس میں مصغر ہے۔
کچھ دن تو بڑی بھی یعنی پر نانی کی خوب خاطریں ہوئیں. خاطریں کہتے ہیں خاطریں مہمان نوازی. ان کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا. میاں احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے تھے. بچے ذرا سا بھی گل مچاتے شور مچاتے تو بیسیوں نصیحتیں سنتے. یعنی بہت زیادہ نصیحتیں کی جاتی کہ بھئی پر نانی جو ہیں تنگ ہوتی ہیں، ان کے پاس شور نہ کیا جائے. جانتے تھے کہ پکا پان مرنے کے قریب ہے. یعنی ایسا پتا جو پیلا ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے درخت پر تو وہ گر ہی جاتا ہے. تو پر نانی کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ مر جائے گی تو مکان اور باقی چیزیں ہمارا ہوگا. آج نہ مری کل مری، ان پر قبضہ ہو جائے گا. مگر بڑھیا کی پرانی ہڈیاں تھیں. 5 سیر کا گھی کھایا تھا. یعنی یہ بھی محاورہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی پرانے لوگ جو ہوتے ہیں یہ گھی کھایا ہوا ہے، ان کی ہڈیاں بڑی مضبوط ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ایسی جلدی کیوں مرتی؟ اس کی تو اس بڑھاپے میں مٹی خراب ہونی تھی. بڑھاپے میں مٹی خراب ہونا، بے عزت ہو جانا، ٹھیک ہے جی، عزت خراب ہو جانا. تو کہتے ہیں بڑھاپے میں مٹی خراب ہونی تھی. غرض کہ جب بڑی بی نے مرنے کا نام نہ لیا اور ان کی ہر چیز پر آمنہ اور اس کے شوہر کا تسلط قبضہ ہو گیا تو بال پڑے مٹکے کی طرح غریب کو باورچی خانے کے پاس ایک کوٹھلی میں ڈال دیا گیا. بال پڑے مٹکے کی طرح. آپ دیکھیں یہ مٹکے جو ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات لکیر پڑ جاتی ہے، تو جس مٹکے میں لکیر پڑ جائے تو پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بڑھیا کو بھی بال پڑے مٹکے کی طرح، یعنی یہی سمجھا کہ اب یہ مرنے کے قریب ہے. تو یہاں پر یہ محاورہ استعمال کیا ہے اور تشبیہ دی ہے کہ بال پڑے مٹکے کی طرح. اس مٹکے سے تشبیہ دی ہے جو ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے. تو تشبیہ کا خوبصورت استعمال کیا گیا. تو چند روز تک تو بڑھیا اپنی حالت پر روتی رہی، پھر اسے صبر آ گیا.